مسلم لیگ نون آتی ہے تو ملک میں ترقی آتی ہے. ترقی آئی ہوتی جس ملک میں رشوت حرام عام ہو اور یہ ٹاپ سے شروع ہوا. اگر یہ نیک شروع ہونا تو پھر آپ کو ہی مبارک ہو. اللہ کرے سارا کچھ آپ کے خاندان تک. خوش رہو دوسروں کے خرچے پہ وہ پروگرام چل رہا ہے. ڈی ریل نہ کیا جاتا تو پاکستان کہیں آگے ہوتا. کتنے آگے ہوتا. آپ کے دن بھی روتے پیٹتے گزرے ہیں. باقی سوائے اس کے پاکستان میں سیاست اور اقتدار سوائے چند گھرانوں کے کسی کو راس نہیں آتا. پاکستان میں سیاست ہے. جنت درجی سے بتائیں اگر سمجھ آئے تو. السلام علیکم ویورز. دعائیں آپ کے لیے اور ہم سب کے اس پاکستان کے لیے. آج کی پہلی خبر بھی ہمیں لطیفہ ہی ہے, مذاق ہے. ان کے سارے بیانات اسی طرح کے بے بنیاد, بےہودہ اور بے معنی ہوتے ہیں. سابق وزیر اعظم, بلکہ سابق سے بھی سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیزی سے گڑھے میں گرتے ملک اور قوم کو بچا لیا. زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. مسلم لیگ نون آتی ہے تو ملک ترقی کرتا ہے. سبحان اللہ. 40 سال میں کیا کمایا آپ نے؟ وہ تو ہمیں چند مہینے کے لیے آیا اور چلا گیا. باقی آپ دو لوگ ہو, ایک نون لیگ مرحومہ تھی, ایک پیپلز پارٹی ہے جو مدتوں سے سندھ تک سمٹی ہوئی ہے. سندھ میں سے بھی کراچی وغیرہ کو اگر آپ نکال دیں تو مہربانی ہوگی. باقی ایک بات یاد رکھنا, یہ ہم ہر کسی کا نام استعمال کرتے ہیں. اللہ پاک کی ذات سے لے کے ہم جب السلام علیکم کہتے ہیں ہمارے ذہن میں اس کا مطلب نہیں ہوتا. کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ اچھا, اللہ تعالیٰ کی مہربانی ایک منافق معاشرے پہ ہو ہی نہیں سکتی. جس کے لیڈرز کہتے ہیں نا کہ وہ عوام کا عکس ہوتے ہیں, عوام ان کا عکس ہوتے ہیں. جن کے لیڈر بددیانت ہوں, irresponsible ہوں, لالچی ہوں, نیم خاندہ ٹائپ ہوں. اور خواندگی کا تعلق ایک بات یاد رکھنا, ڈگریوں سے نہیں ہے. دانش کا تعلق تو بالکل ہی نہیں. یہ سقراط بقراط یہ ییلز کے اور آکسفورڈ کے اور کیمبرج کے پڑھے ہوئے تھے. ان پہ رحم نہیں ہوتا. اللہ پاک کا رحم مشروط ہے. جو آبادیاں ایک دوسرے پہ رحم نہیں کرتی ان پہ رحم نہیں ہوتا. نہ بغداد پہ رحم ہوا, نہ بنگلہ دیش پہ رحم ہوا. اور پوری تاریخ بھری پڑی ہے آٹومنز کی. جب تک وہ درست تھے, ٹھیک تھے, دیانتدار تھے, ہارڈ ورکنگ تھے, لوگوں کے اپنے عوام کے ساتھ ان کی محبت تھی, کمٹمنٹ تھی, وہ 3 کانٹیننٹس کے حکمران ہو گئے. آج جب گیا ہوں ترکی, میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ مجھے آٹومنز کا کوئی بچہ کچا, کوئی بڈھا, کوئی بابا, کوئی بچہ ان کی اولادوں میں سے کوئی نظر آ جائے, تاکہ میں ان کی شکلوں میں عثمان کو دیکھ سکوں, جس نے سلطنت عثمانیہ یا خلافت اسلامیہ جسے کہتے ہیں اس کی بنیاد رکھی تھی. میں اس میں سلطان سلیم کو دیکھوں, سلطان مراد کو دیکھوں, سلطان سلمان علی شان کو دیکھوں, سلمان محمد فاتح کو دیکھوں. کوئی نہیں ہے. یہ جو بیچتے ہیں نا اس طرح کی باتیں, نیم خواندہ سے لوگ ہوتے ہیں, آگے سننے والے بھی ایسے ہی ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے رحم. کیسے رحم ہو سکتا ہے جس ملک میں رشوت حرام عام ہو اور یہ ٹاپ سے شروع ہوا, لوٹ مار حرام ہو اور حرام کامن ہو. ایک کل کی بات ہے, ٹی وی پہ دیکھا ہے, ایک پولیس والے نے he tried to rape an old woman. کسی نے اس کی ویڈیو بنائی, اس نے پسٹل نکالا اور اس کو گولی مار دی, پتلون چھوڑ کے بھاگ گیا. اس ملک میں دودھ خالص ملتا ہے. 3 بار کا سابق وزیر اعظم, اس کو نہیں پتا کہ UNDP کی کیا رپورٹ تھی آج سے 1.5-2 سال پہلے. یہ وہ ملک ہے جہاں 24 لاکھ لیٹر نہیں 24 لاکھ لیٹر جعلی دودھ بنتا ہے. دمائیں پکڑی گئی ہیں
اور کمال کی بات دیکھو، ان میں غیر ملکی فارمیسیز بھی شامل ہیں، غیر ملکی دوائیں بھی شامل ہیں، یا ہم نے ان کو کرپٹ کر دیا اگر یہاں بنا رہے ہیں، یا ہم نے 2 نمبر بنائی ہوئی ہیں. مجھے بتاؤ تو صحیح، سول سروس ایگزام کا نتیجہ ہی نہیں آ رہا. کون سی چیز اپنی جگہ پہ ہے؟ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، دعائیں بھی بڑی مانگتے ہیں، روزے بھی ہم رکھتے ہیں. ہمارا کیریکٹر کیا ہے؟ صفائی نصف ایمان ہے، پورا ملک اس کی نفی ہے. چند پاش بستیاں چھوڑ کے اور جاتی عمریں چھوڑ کے باقی کیا ہے؟ آؤ میرے ساتھ نکلو. یہ تمہارا لاڈلا رام گلی سے آپ شروع ہوئے تھے، آپ کو تو بہت کچھ پتا ہونا چاہیے. حال کیا ہے پورے لاہور کا؟ تو یہ اس طرح کی مسلم لیگ نون آتی ہے تو ملک میں ترقی آتی ہے. ترقی آئی ہوتی، یاد رکھنا، اقتصادیات کا میرا سبجیکٹ ہے. آیا میں ادھر لکھنے پڑھنے کی طرف، لیکن میری فارمل ایجوکیشن ہے اکنامکس کی. اقتصادی حالت کسی بھی ملک کی، قوم کی، معاشرے کی، یہ نہ راتوں رات بنتی ہے نہ راتوں رات بگڑتی ہے. کیا کر رہے تھے آپ؟ نعرہ یاد ہے؟ قرض اتارو ملک سنوارو. اب بھی کیا حال ہے؟ وہ دیکھنے آ رہا ہے ہماری گورننس کون؟ IMF. اگر یہ نیک شگو نا تو پھر آپ کو ہی مبارک ہو. اللہ کرے سارا کچھ آپ کے خاندان تک اس طرح کی خوشحالی اور فلانا زبانی کلامی جمع خرچ جو ہے وہاں پہنچے. اچھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے محنت سے عوام کی خدمت کا سفر جاری رکھنا ہے. کیڑی محنت ہوئی؟ جنا ٹائم میک اپ تے سوٹاں ساٹاں ضائع ہوندا، مطلب وہ محنت ادھر کدھر سے محنت آ گئی؟ پروٹوکول چل رہے ہیں، 10 گاڑیاں آگے کو پیچھے، کو فلانا کو ٹمکانا، خوش رہو دوسروں کے خرچے پہ، وہ پروگرام چل رہا ہے. اور آگے فرماتے ہیں اگر ڈی ریل نہ کیا جاتا تو پاکستان کہیں آگے ہوتا. کتنے آگے ہوتا؟ اگر ترقی کی ہوتی ملک نے، ڈی ریل ہو نہیں سکتا تھا. کوئی آ کے 1.5 سال میں ڈی ریل کر دے، کیسی بالکل فضول بات. جس دن انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے پاکستان کہاں کھڑا تھا؟ مقروض نہیں تھا. فضول باتیں. لا اینڈ آرڈر آج بھی نہیں ہے. میں نے بھی مثال دی ایک پولیس والے کی جو یونیفارم میں تھا. لوگوں کو پاکستان ترقی کے سفر میں آج کہیں کھڑا ہوتا، وہ کہاں کھڑا ہوتا؟ آپ کے دن بھی روتے پیٹتے گزرے ہیں. باقی سوائے اس کے پاکستان میں سیاست اور اقتدار سوائے چند گھرانوں کے کسی کو راس نہیں آتا. پاکستان میں جو کروڑوں بے روزگار پھر رہا ہے، کروڑوں بچہ سکول سے باہر ہے، وہ راتوں رات ہو گیا. میں فگرز پڑھ رہا تھا، اس صوبے میں سکول کتنے ہیں اور بچے کتنے ہیں، کوئی پرپورشن ہی نہیں بنتا. بیمار کتنے ہیں اور ہاسپٹلز کتنے ہیں، کوئی پرپورشن ہی نہیں بنتا. وہ بھائی اب سے نہیں، کئی سالوں سے واسطہ خود بتاتا ہے کہ پانی میں آرسینک کتنا ہے، کتنے فیصد ہے. آرسینک وہ زہر ہے جو سینٹ ہیلینا میں نیپولین کو دیا گیا. وہ آہستہ آہستہ مارتا ہے. نہ لا اینڈ آرڈر ہے، نہ کچھ سر پیر ہے. عوام نے تو یوں بے وقوف ادھر بیٹھے ہوتے ہیں سڑکوں کے کنارے، لائن لگی ہوتی ہے. یہ جو ڈیوائیڈرز ہیں سڑکوں پہ جہاں گھاس ہوتی ہے اور پودے لگے ہوتے ہیں، جاؤ کبھی نکل کے دیکھو. مزدور بیٹھے ہوتے ہیں اپنے اوزار رکھ کے دیہڑی کے انتظار میں.